ایس سی او سمٹ سے آغاز کرتے ہیں جی، کیونکہ ورلڈ لیڈرز کی ایک گیدرنگ اسلام آباد میں میرے خیال میں ایک مائل سٹون ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ ملک صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ چند ہی مہینے پہلے میں کہوں گا، یا کہہ لیں کہ 1-2 سال سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی پاکستان سفارتی طور پر آئسولیشن کا شکار ہوا، تنہائی کا شکار ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، الحمدللہ ابھی پرسوں سعودیز آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے۔ تو 1997 کے بعد یعنی ایک کنٹری سنگل بائی لیٹرل جسے کہتے ہیں وہ تو ہوتے رہے ہیں، لیکن ملٹی لیٹرل کسی آرگنائزیشن کا پاکستان میں ہیڈز آف گورنمنٹ کا اجلاس وہ 1997 کے بعد ہو رہا ہے، 27 سال کے بعد۔ اٹس ناٹ اے گڈ انڈیکیشن کہ 27 سال کیوں نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ہمیں اپنی جو ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس ہم نے پوری طرح ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان جو ہمارے 8 مہینے کی ابھی گورننس میں ہم آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، تو پہلے شروع میں اتنا کلیئرٹی نہیں تھی۔ ہم ممبر جو جس کے لیے ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے UN سیکورٹی کونسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ 2 سال کے لیے، تو الحمدللہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 6 جون کو ہمیں 182 ووٹ ملے، وچ از ریکارڈ 5 ورسز 5۔ تو آپ دیکھیں کہ، اور میں جیسے کنوینس کر رہا ہوں کہ فرینکلی اباؤٹ 3-4 ہفتے پہلے، 6 جون سے پہلے مئی کے شروع میں ہمارے پاس کوئی 123 کنفرمیشن تھی ریٹرن۔ جب تک آپ ریٹرن کنفرمیشن یو ناٹ شیور، اور آپ کو منیمم 129 چاہیے ٹو ون 2/3۔ تو الحمدللہ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جتنے ممالک ہیں، 10 جو اس کے ممبر ہیں اس وقت، وہ 10 کے 10 تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں جو ایران کے وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، اور اس میں انڈیا کے وزیر خارجہ، باقی سب کے ہیڈز آف گورنمنٹ آ رہے ہیں۔ تو رشین پرائم منسٹر بھی ہوں گے، ڈپٹی پرائم منسٹر ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پاکستان ہو کے جا چکے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ میری ان سے ابھی اشکاباد میں کل ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اشکاباد میں آپ پیوٹن سے بھی مل رہے تھے؟ جی، ہم چونکہ یہ جو انویٹیشنز تھی اشکاباد والی، یہ وہاں صدور آئے ہوئے تھے، موسٹلی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، اور ترکی سے ان کے صدر نے آنا تھا، لیکن ان کی کوئی انوائڈیبل کوئی۔ تو کیا پیوٹن کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی آپ نے؟ جی، وہ تو ہم نے آستانہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آفر کیا ہوا ہے، ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے، اور کل بھی بات ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا پرائم منسٹر بھیج رہا ہوں SCO کے ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ میں۔ تو اس میں الحمدللہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی، ہمیں اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے۔ وی شوڈ کنسالیڈیٹ ہمارے جو اب تک ڈپلومیٹک گینز ہیں، اس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو انگیج رکھنا چاہیے، ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ پازیٹیو چیز ہے، اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پر چین تو ہمارا ایک وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، وہ چائنیز پرائم منسٹر آئیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، لیکن روس کے ساتھ کیا کوئی گرم جوشی موجود ہے؟ تعلقات میں بہتری کی، ٹریڈ ہے، بائی لیٹرل اکنامک ریلیشنز ہے، اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک تو چائنا کے بھی وزیر اعظم 11 سال کے بعد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2013 میں آئے تھے، 11 سال کے بعد آ رہے۔ رشیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میری انویٹیشن پہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ پاکستان چکر لگا چکے ہیں، اور وہ اسی وقت انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، اور کل وہ اپنے صدر کے ساتھ آئے ہوئے تھے اشکاباد میں اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل فورم انہوں نے کیا۔ تو رشیا کا انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی میرے نزدیک بڑا پازیٹیو ہے، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری اوپن اور نیوٹرل فارن پالیسی ہے، ایک طرف آپ چائنا کے صدر کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ ہے، ہم اسی طرح US اور ویسٹ UK ان ملکوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنے جو لیول آف ہماری انگیجمنٹ ہے ڈپلومیٹک۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی الگ سے کامیاب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 8 مہینے میں ٹھیک جا رہی ہے۔